نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام سامعین، قرآن مجید فرقان حمید کی 2 آیات تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمیں صحیح سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ان 2 آیات کے اندر اللہ رب العالمین رسالت کو بیان فرما رہے ہیں۔ کائنات کے جتنے بھی منکرین قرآن ہیں انہیں اللہ رب العالمین چیلنج بھی دے رہے ہیں۔ فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر تم شک میں ہو اس چیز کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری، یعنی قرآن مجید جو ہم نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر نازل کیا، اگر تمہیں اس قرآن مجید کے بارے میں کوئی شک ہے، کوئی تردد ہے، کسی قسم کا کوئی اشکال ہے، تو پھر آپ اس قرآن کی مثل، اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بھی لے آؤ۔ یہاں بھی صورت کہہ کر نکرہ استعمال کیا کہ کوئی بھی صورت لے آؤ، اس کے لیے کوئی تخصیص نہیں کہ وہ سورۃ البقرہ جیسی ہو، وہ سورت یاسین جیسی ہو، سورۃ الرحمن جیسی ہو، بلکہ کوئی بھی صورت ہو، چھوٹی سے چھوٹی صورت جسے ہم سورۃ الکوثر کہتے ہیں، یا اسی طرح سورۃ العصر، سورۃ الاخلاص، یہ قرآن مجید کی 3 چھوٹی صورتیں ہیں۔ کوئی بھی ایسی صورت پوری دنیا کفر مل کر لے آئے، حقیقتاً سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ چیلنج پورے قرآن مجید کا دیا کہ اگر آپ کو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر کسی چیز کا شک ہے کہ یہ کلام اللہ اپنی طرف سے بناتے ہیں یا اپنی طرف سے یہ کلام اللہ پیش کرتے ہیں، تو پھر تمہیں چاہیے کہ تم بھی قرآن مجید کو بنا کر لے آؤ، یعنی پورا قرآن مجید لے آؤ۔ یہ چیلنج اللہ تعالیٰ نے 15ویں پارے کے اندر سورۃ بنی اسرائیل کے اندر دیا۔ فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ تم سارے جن اور انسانوں مل جاؤ اور مل کر اس قرآن جیسا قرآن لے آؤ، اور یہ کبھی بھی تم نہیں لا سکو گے اگر ساری کائنات کے سارے ہی مخالف ایک دوسرے کی سپورٹ کریں، ساتھ دیں، پھر بھی قرآن جیسا قرآن نہیں لا سکتے۔ اسی طرح پھر سورۃ ہود کے اندر، سورۃ یونس کے اندر اللہ تعالیٰ نے 10 صورتوں کا چیلنج دیا۔ اگر آپ 114 صورتیں نہیں لا سکتے، قُلْ فَأْتُوا بِعَشْرِ سُوَرٍ مِّثْلِهِ، پھر 10 صورتیں ہی لے کر آ جاؤ، چاہے وہ بڑی ہوں یا چھوٹی، کوئی اس کے اندر تخصیص نہیں۔ آپ جو کچھ بھی لا سکتے ہیں 114 میں سے 10 صورتیں ہی لے آؤ، اور فرمایا کہ یہ کبھی بھی نہیں لا سکیں گے۔ اسی طرح پھر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر چیلنج دیا کہ آپ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ جن کو تم پکارتے ہو، جنہیں تم اپنا مددگار سمجھتے ہو، جنہیں اپنا سپورٹر سمجھتے ہو، یا جن سے تعاون مانگ سکتے ہو، ان سب سے تعاون مانگو، لیکن تم اللہ تعالیٰ کے قرآن کی مثل، اس قرآن مجید کے
صورتوں کی مثل کسی چھوٹی سے چھوٹی صورت جیسی بھی کوئی صورت نہیں لا سکتے۔ اگر ہے تمہارے اندر یہ چیلنج تو آپ قبول کریں، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے آؤ۔ اب وہ ایک چھوٹی سے چھوٹی صورت آج 1500 سالوں میں بھی نہیں لا سکے، اور قیامت تک وہ کوئی ایسا کام نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ کلام جس انداز سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر اتارا، عرب کے بڑے بڑے فصحاء، بلغاء، شعراء سب نے مل کر ایڑی چوٹی کا زور لگایا، اپنی پوری صلاحیت کو استعمال کیا، اپنی پوری طاقت کو خرچ کیا، مگر وہ قرآن جیسی کوئی ایک چھوٹی سی صورت بھی نہ لا سکے۔ اب یہ انا آتیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر، یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی صورت ہے۔ اس لیے فقہاء کرام نے یہاں ایک چھوٹا سا مسئلہ بیان کر دوں، انہوں نے فرمایا کہ آپ نماز کے اندر جب تلاوت کریں تو کم از کم سورۃ الکوثر جتنی تلاوت کی جائے، یعنی 3 آیتیں اگر چھوٹی ہوں، ہاں اگر کوئی بڑی آیت ہو تو وہ ان 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ہو، وہ کفایت کر جائے گی، یعنی وہ تلاوت کافی ہو جائے گی۔ اس لیے یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے ہیں فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا، بس ہرگز تم ایسا نہیں کر سکو گے، وَلَن تَفْعَلُوا، اور ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، یعنی یہ کام تم نہیں کر سکو گے اور ہرگز ایسا نہیں کر سکو گے۔ فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي، بس ڈرو اس آگ سے، وہ آگ جس کا ایندھن انسان ہے، جس کا ایندھن پتھر ہے۔ اب ہم نے دنیا کی آگ دیکھی، اس آگ کے اندر جتنی جلانے کی صلاحیت ہے، آخرت کے اندر جو آگ ہوگی، جہنم کی جو آگ ہوگی، وہ 69% اس سے زیادہ سخت ہوگی، زیادہ جلانے والی ہوگی، زیادہ شدید ہوگی، زیادہ تکلیف دہ ہوگی، زیادہ سختی اور تکلیف پہنچانے والی۔ اس آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ، اپنی حفاظت کرو، کیونکہ وہ آگ تیار کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے، اعدت للکافرین، جو اللہ تعالیٰ کے انکاری ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کے انکاری ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آگ سے بچنے کی دعوت دی کہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بھی شک نہ کرو، آپ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کلام کے اندر بھی تردد نہ کرو، اسی طرح اپنی تیاری کرو، آخرت کے اندر اپنے آپ کو بچاؤ ایسی آگ سے جو اتنی سخت ہوگی، اور وہ آگ کافروں کے لیے ہے۔ اگر تم بھی انکاری بنو گے تو اسی طرح کافروں کے ساتھ جلو گے۔